وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی. یہ فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز، اور کتاب عام طور پر جو آتا ہے وہ شریعت کے لیے آتا ہے. شریعت بھی دی، کتاب بھی دی، اور فرقان بھی دیا. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر. فتوبوا الی بارئکم، بس توبہ کرو اپنے پروردگار، اپنے خالق کی جناب میں. باری اللہ تعالیٰ ہے. باری فاقتلوا انفسکم، تو قتل کرو اپنے آپ کو. یہ چیز جو ہے تورات میں تفصیل سے آئی ہے، قرآن میں نہیں ہے. اسی اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تورات کا مطالعہ اس اعتبار سے مفید ہے کہ بہت سے واقعات جن کا قرآن میں ذکر ہے، اجمالاً اشارہ ہے، اس کی تفصیل کے لیے ہمیں تورات سے رجوع کرنا پڑتا ہے. ورنہ یہ کہ اس آیت کا صحیح مفہوم واضح نہیں ہوگا. فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، کیا مانی؟ یہ قتل مرتد کی سزا ہے. وہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ حکم دیا. 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے یہ کفر اور شرک کیا، باقی لوگوں نے نہیں کیا. انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے قبیلے کے لوگ ان کو قتل کریں گے، ان کے قبیلے میں سے اس کفر کے مرتکب ہوئے. انفسکم سے مراد یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو تم قتل کرو. اس لیے کہ قبائلی زندگی جو ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے، اس میں کوئی اور قبیلہ ہاتھ لگا دے تو قبائلی عصبیت بھڑک اٹھے گی. 70,000 یہودی قتل ہوئے. اس سے بڑی توبہ اور ممکن نہیں. اس سے بڑا پرج، کسی بھی آئیڈیالوجیکل پارٹی کے اندر پرج بہت ضروری ہوتا. کچھ لوگ آ گئے ایک نظریے کو قبول کر کے، رفتہ رفتہ نظریہ اوجل ہو گیا، پھر مفادات، کچھ چودراہٹیں یہ مقدم ہو گئی. اسی سے جماعتیں خراب ہوتی ہیں، غلط راستے پہ پڑ جاتی ہیں، تحریکیں بھٹک جاتی ہیں. تو آئیڈیالوجیکل پارٹی، نظریاتی جماعتیں پرج کرتی رہتی ہیں کہ جو بھی ہمارے نظریے سے ہٹ گئے اب ان کو ہم کاٹ کر علیحدہ کر دیں. یہی سے قتل مرتد. تو یہ چیز حدیث میں ہے یا پھر قرآن میں یہاں ہے. اس حوالے سے جو لوگ ہمارے ہاں بعض علماء بھی ہیں، جدید دانشور ہیں، جو قتل مرتد کی جو حد ہے اسلام میں اس کو تسلیم نہیں کرتے. لیکن میرے نزدیک یہ شریعت موسوی کا تسلسل ہے کہ شریعت موسوی کی جس شے کو بدلا نہ گیا ہو، جس کے بارے میں صراحتاً یہ معلوم نہ ہو کہ یہ شے تبدیل کر دی گئی، تو وہ شریعت محمدی کا جز بن گئی. زنا پر رجم کا معاملہ بھی یہی ہے. قرآن مجید میں رجم کی صحیح آیت کوئی موجود نہیں ہے، حدیث میں ہے. قرآن مجید میں مرتد کے قتل کے لیے کوئی آیت موجود نہیں ہے، حدیث میں ہے، سنت میں ہے. اور دونوں کی کا جو منبع ہے وہ اصل میں تورات ہے. تو اس بات کو اچھی طرح نقل کر لیجیے. یہ جگہ اکثر لوگ جو ہے یہاں بہت سرسری طور سے گزر جاتے ہیں، یہ بہت اہم ہے. اور اس کے لیے تورات کی طرف رجوع کیجیے. 70,000، 6 لاکھ کل تھے. جب یہ مصر سے نکلے ہیں 6 لاکھ تھے. کتنے عرصے کے بعد پیننسولا پہنچے ہیں، سینائی پیننسولا میں اور طور میں کچھ اور ان کی تعداد بڑھ گئی ہوگی، لیکن یہ کہ ان میں سے 70 لاکھ کو قتل کیا اپنے ہاتھوں سے. ہر قبیلے نے اپنے جو مرتد تھے ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا. فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے. فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. توبہ قبول کس طرح ہوئی؟ یہ تزکیہ ہوا ہے امت کا کہ ان میں سے جن لوگوں نے اتنی بڑی غلط حرکت کی ہے ان کو کاٹ کر، ذبح کر کے، ان کو قتل کر کے پھینک دیا گیا. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ تو ہے ہی بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا. بھائی اس پر تم
یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. ایک اور واقعہ ان کی تاریخ کا. اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے. ایمان کے بعد جب لام کا حرف آئے تو اس کے معنی صرف تصدیق کے ہوتے ہیں. لن نؤمن لک، ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو عیاناً. ہمیں کیا پتا اللہ نے یہ کتاب دی آپ کو، آپ تو لے کر آ گئے. ہمارے سامنے تو پتھر کی کچھ تختیاں ہیں، اس پہ کچھ لکھا ہوا، کس نے لکھا ہمیں کیا پتا. اب دیکھیے ایک حضرت موسیٰ کی خواہش تھی رب ارنی انظر الیک، وہ کچھ اور شے تھی. یہ تخریبی ذہن ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور معلوم ہو کہ واقعی اس نے یہ کتاب آپ کو دی ہے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں آپ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک میں، ایک بہت بڑی کڑک ہوئی اور سب کے سب مردہ ہو گئے. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک کڑک نے تمہیں آ لیا. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد. بعض لوگ اس کی یہ تعویل کر رہے ہیں کہ یہ موت نہیں تھی بلکہ بے ہوش ہو گئے تھے، یعنی جو بھی کڑک تھی اس کی وجہ سے سب کے سب بے ہوش ہو کے گر گئے. لیکن میرے نزدیک یہاں تعویل کی ضرورت نہیں. بعض سے بعد الموت اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہم الفاظ کو خواب کا کاہے کو ان کے اصل جو مفہوم ہے جو کہ صاف ہے صریح ہے اس سے خواب کا کاہے کے لیے موڑ کر لے کر جائے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا. اب 6 لاکھ کا قافلہ چل رہا ہے. سینائی پیننسولا، صحرا، کوئی اوٹ نہیں، کوئی سایہ نہیں، دق و دق، دھوپ کی تبش. تو اللہ کا فضل ہوا کہ ایک سائے کی طرح ابر جو ہے ان کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں وہ ابر ان پر سایہ کیے ہوئے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کھانے کو کچھ نہیں، تو من اور سلوہ نازل کیے گئے. من ایسے اترتا تھا رات کے وقت کہ جیسے شبنم کے قطرے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتا تھا کسی ایسی چیز کا جس میں شیرینی تھی، اور پھر وہ زمین پر آ کر جم کر وہ ایک گویا کے دانہ بن جاتے تھے. یہ ان کا اناج ہو گیا. کاربوہائیڈریٹ سپلائی سے ہو گئی، من سے. اور سلوہ ایک خاص قسم کا پرندہ بٹیر کی شکل کا جو بے پناہ بڑی تعداد میں ان کے بڑے بڑے جھنڈ آتے تھے شام کے وقت، اور وہ ان کے ڈیرا جہاں ہوتا تھا اس کے گرد وہ اتر آتے تھے، اور رات کی تاریکی میں یہ آسانی سے ان کو پکڑتے تھے، ان کو کھاتے تھے بھون کر، اور یہ ان کی پروٹین ہو گئی. پوری غذا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فراہم کر دی. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے، ہر قدم پر نافرمانی اور ناشکری. اس کی بھی ناشکری آگے آ جائے گی چل کر. من و سلوہ سے بھی ناشکری کی انہوں نے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو جو چاہو، لیکن دیکھنا دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت مغفرت، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا تاریخی بات سمجھ لیجئے. صحرائے سینا میں آنے کے بعد اور یہ جو کتاب تورات انہیں مل گئی تھی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی زمانے میں انہیں جہاد اور قتال کا حکم ہوا. اس سے پوری قوم نے انکار کر دیا. یہ سورہ مائدہ میں آئے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک سزا مسلط کر دی ان پر کہ 40 برس تک کسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے.
اگر یہ ابھی قتال کرتے، جہاد کرتے، تو پورا فلسطین ان کے ہاتھ پر ابھی فتح کرا دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے بزدلی دکھائی ہے، اب سزا یہ ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، اب 40 برس تک یہ اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے، اور ارض فلسطین جو ان کے لیے ارض موعود تھی وہ ان پر حرام کر دی گئی 40 سال کے لیے۔ اس 40 سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی ہو گیا، اور اس عرصے میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی۔ وہ جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئی نسل آئی تھی مصر سے، جن کے اندر مورل کیریکٹر جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، غلامی کا یہ اثر ہوتا وہ پوری نسل ختم ہو گئی، نئی نسل اب پیدا ہوئی، 40 برس صحرا میں پیدا ہوئے، یہی پلے بڑھے، ان میں اب ایک جذبہ تھا۔ حضرت موسیٰ کے پھر جو خلیفہ تھے یوشع ابن نون، جوشوا، تورات میں ان کا نام جوشوا ہے، یوشع، ان کی سرکردگی میں اب بنی اسرائیل کی اس نئی نسل نے قتال کیا، جنگ کی، اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحا۔ آج بھی وہ شہر جو ہے جیریکو جو آپ دیکھتے ہیں خبروں کے اندر آتا ہے بار بار، اریحا اس کا پرانا نام ہے، یہ شہر فتح ہوا، اس فتح کی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا اس بستی میں، اس شہر میں داخل ہو جاؤ فاتحانہ، اور پھر جو کچھ یہاں ہے، جو نعمتیں ہیں ان سے متمتع ہو، کھاؤ پیو، لیکن داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، مراد کیا؟ جھک کر، یعنی ایسا نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں، گردنیں جھکا کر اللہ کا احسان مانو، یہ نہ سمجھو کہ یہ فتح تم نے حاصل کی۔ اس کی تفسیر اصل میں نظر آتی ہے حضور کی شخصیت میں، کہ جب فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہوئے ہیں تو جس سواری پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی پیشانی اس کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یہ وقت ہوتا ہے جب کہ تکبر اور تعلی، فاتح کی حیثیت سے آنا، اور بندہ مومن کے لیے یہی وقت ہے تواضع کا، جھکنے کا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، حتیٰ یہود تو کہتے ہیں جھاڑ دینے کو، تو اس کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، مغفرت، اے اللہ ہمیں مغفرت، ہماری مغفرت فرما، جو خطائیں ہو گئی بخش دے۔ قولوا حِطَّةٌ، تمہاری زبان پر استغفار ہونا چاہیے، تمہاری گردنیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ نغفر لکم خطایاکم، اگر تم اس پر عمل کرو گے ہم تمہاری خطائیں جو ہیں انہیں معاف فرما دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور جو تم میں محسن ہوں گے انہیں اور بھی زیادہ دیں گے، اور انعام و اکرام آئیں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، تو ان میں سے جو ظالم تھے، جو بد کردار تھے، انہوں نے بدل دیا، ایک اور قول اختیار کر لیا اس قول کی جگہ جو انہیں کہا گیا تھا حتہ، انہوں نے کہنا شروع کیا ہنتا، ہمیں تو گیہوں چاہیے۔ یہ بعد میں ابھی آ جائے گا اگلے رکوع کے اندر، کہ من و سلوہ سے ان کی طبیعتیں بھر گئی تھی ایک ہی چیز کھا کھا کے۔ اب وہ کہہ رہے تھے کوئی چیز ہمیں جو ہے زمین کی روئندگی میں سے، پیداوار میں سے، تو وہ ان کے زبان پر انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم ملا ہے، استہزاء کر رہے ہیں، حتۃ کی بجائے حنتۃ۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان پر ہم نے آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب نازل کیا۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ پلیگ آئی، اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے یریکو کے اندر۔